ایک سوال، اگر اللہ کے رسول خود زخمی ہو جائے، اگر مسلمان جیت کے قریب ہو کر ہار کے درد سے گزریں، اور اگر ایک چھوٹی سی نافرمانی اتہاس کا رخ موڑ دے، تو اس جنگ میں ہمارے لیے کیا پیغام چھپا ہے؟ جنگ عہد صرف ایک لڑائی نہیں، یہ صبر کی کسوٹی ہے، قربانی کی مثال ہے، اور ایسی سیکھ ہے جو قیامت تک زندہ رہے گی۔ اسلامی تاریخ میں جنگ عہد ایک بہت اہم مقام رکھتی ہے۔ یہ جنگ ہمیں جیت سے زیادہ ہار کی حقیقت سکھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے اور کب انسان کی ایک غلطی حالات بدل دیتی ہے۔ یہ جنگ شہادت، صبر اور اطاعت کی کہانی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ رسول اللہ کی انسانیت اور رحمت کا آئینہ ہے۔ بدر کی جنگ کو صرف 1 سال گزرا تھا۔ قریش کا زخم اب بھی تازہ تھا۔ مکہ میں ایک ہی آگ جل رہی تھی، بدلہ۔ ابو سفیان نے 3000 کا لشکر تیار کیا اور مدینہ کی طرف کوچ کیا۔ رسول اللہ نے صحابہ سے مشورہ کیا، شہر میں رہ کر جنگ ہو یا باہر نکل کر؟ نتیجہ یہ ہوا، مدینہ سے باہر احد پہاڑ کے دامن میں اسلام کا لشکر صفبند ہوا۔ مسلمان صرف 700 تھے۔ رسول اللہ نے ایک اہم حکم دیا، 50 تیر انداز ایک چھوٹی پہاڑی پر تعینات کیے گئے۔ فرمایا گیا، ہم جیتیں یا ہاریں، تم اپنی جگہ نہیں چھوڑنا۔ یہ حکم معمولی نہیں تھا، یہ جنگ کی کنجی تھی۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں نے زوردار حملہ کیا، قریش پیچھے ہٹنے لگے، میدان میں جیت کی ہوا بہنے لگی۔ لیکن یہیں امتحان شروع ہوا۔ تیر اندازوں نے نیچے دیکھا، مال ایک غنیمت میدان میں بکھر رہا تھا۔ کچھ نے کہا جنگ ختم ہو چکی ہے، کچھ نے یاد دلایا رسول کا حکم مت بھولو۔ آخر کار اکثر تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں تقدیر نے کروٹ لی۔ یہ سب سے نازک لمحہ تھا۔ کچھ صحابی ٹوٹ گئے، کچھ جم گئے، اور کچھ رسول کی ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت طلحہ، حضرت علی، حضرت سعد، حضرت ام عمارہ اپنے جسم سے رسول کو بچاتے رہے، اور اس حال میں بھی رسول اللہ نے بد دعا نہیں دی، صرف اتنا کہا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ یہیں صبر کی بلندی دکھائی دی، یہیں رحمت کی انتہا نظر آئی۔ جنگ احد نے ہمیں بتایا، جیت صرف تعداد سے نہیں آتی، نافرمانی کا نتیجہ ہار ہوتا ہے، لیکن یہ بھی سکھایا کہ ہار کے بعد بھی امید زندہ رہتی ہے۔ شہید ہوئے لیکن اسلام نہیں جھکا۔ آج کے دور میں جب ہم اللہ کے حکم سے ہٹتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں، اور جب صبر کرتے ہیں، تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ جنگ احد